قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم اپنی رہنمائی کے لیے سیکھیں گے دعا کے لیے واجب تیاری، essential preparation for prayer۔ دعا ایک اہم، سنجیدہ اور مقدس عمل ہے، اس لیے اسے واجب تیاری کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ کوئی عام سی ہلکی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی لائٹر میٹر نہیں ہے کہ جسے جیسے دل کیا کر لیا۔ بڑا اہم کام ہے یہ اور سنجیدہ ہے، یہ ایسے ہی مذاق میں کرنے والی بات بھی نہیں ہے، بہت سنجیدہ ہے۔ اس سیریس اینڈ سوبر میٹر، بہت حساس معاملہ ہے اور مقدس ہے۔ دعا ایک مقدس عمل ہے، یہ عبادت ہے کیونکہ خدا کے حضور پیش کی جاتی ہے، خدا کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اس کی بارگاہ میں پیش ہوا جاتا ہے اور کچھ کہا جاتا ہے، کچھ سنا اس سے جاتا ہے۔ یہ اہم ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے اور یہ مقدس ہے، اس لیے اسے بڑی واجب تیاری کے ساتھ کیا جانا چاہیے۔ آپ نے اپنے ادارے میں، آفس میں، کمپنی میں، جہاں بھی آپ کام کرتے ہو، اپنے سے بڑا جو عہدے والا شخص ہے، آفیسر ہے، اس سے کوئی بات کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، یا اس تک اپنے دل کی کوئی بات پہنچانی ہے، تو آپ اسے پہلے اپنے ذہن میں تیار کرتے ہو، اپنے آپ کو تیار کرتے ہو، گھر سے سوچ کے آتے ہو۔ اگر کسی سے صلاح مشورہ کرنا ہو تو کر لیتے ہو، میں کیسے بات شروع کروں، میں کہاں اس سے ملوں۔ جب ہم اپنے سے بڑے عہدوں پر موجود انسانوں سے ملاقات یا بات کرنے کے لیے پہلے سوچتے، تیاری کرتے اور پلاننگ کرتے ہیں، صلاح مشورہ بھی لے لیتے ہیں، تو ہمیں دعا کے لیے بھی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ بہت اہم کام ہے، بہت سنجیدہ کام ہے اور مقدس کام ہے، اس لیے اسے تیاری سے کرنا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی اشارہ دیا کہ تم گلی چوکوں میں کھڑے ہو کر دعا کرنے والوں کی طرح دعا مت کرنا، تمہیں ایک جگہ کی ضرورت ہے، اور اس جگہ تم نے جب موجود ہونا ہے تو پھر کیا کرنا ہے اور کس طرح سے تمہیں اپنے آپ کو پہلے تیار کرنا ہے، پھر دعا کرنی ہے، اس جگہ کو تیار کرنا ہے۔ تو اپنے گھر میں جا، کوٹھری میں جا اور دروازہ بند کر لے، اور پھر اپنے باپ سے دعا کر جو پوشیدگی میں ہے، وہ تجھے بدلہ دے گا۔ اور جب تم دعا کرو تو ایسے کرو۔ اس نے دعا کر کے بھی سکھایا، اس نے یہ بھی سکھایا، یہ پورا حوالہ پڑھے متی کی انجیل کا 6 باب، دعا کی بابت مسیح نے یہ بھی سکھایا کہ تمہیں یہ نہیں گمان ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ بولنا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ دعا خدا کے سامنے بک بک بھی مانی جا سکتی ہے، کہ یہ بندہ دعا نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ تو بک بک کہلوانے سے بہتر ہے کہ پہلے اسے اچھی طرح تیار کر لیا جائے اور پھر خدا سے بات کی جائے، دعا کی جائے، تاکہ بک بک نہ کہلوائے، یہ دعا کہلائی جائے، دعا سمجھی جائے۔ تو ضروری ہے، وائز 5واں باب پہلی 2 آیات، تو سنجیدگی سے خدا کے حضور پیش ہو اور تو جلد بازی سے کچھ نہ کہنا خدا کے سامنے، کیونکہ وہ آسمان پر ہے اور تو زمین پر۔ مطلب اپنا فرق دیکھ، جلد بازی میں کچھ نہیں کہنا اور ایویں بہتیاں کہانیاں نہیں کھولی جانیاں، مختصر بات ہو، احتیاط کے ساتھ تیار ہو کر دعا کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اہم معاملہ ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے اور مقدس کام ہے۔ خدا کی حیثیت کی وجہ سے دعا واجب تیاری سے کی جانی چاہیے، کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے
وہی حقیقی سچا زندہ خدا ہے، وہ آسمان پر تخت نشین ہے، وہ قدوس ہے، وہ پاک ہے۔ اس کی حضوری میں جب پیش ہونا ہے تو بہت زیادہ سوچ کے ساتھ سمجھ کر پیش ہونا ہے۔ ہم کسی آفیسر کے دفتر میں ایسے ہی میں اٹھا کے نہیں چلے جاتے، پہلے ٹائم لیا جاتا ہے، درخواست کی جاتی ہے، جی مجھے کام ہے، میں نے اس سلسلے میں ملنا ہے۔ ہمارے خدا نے ہمارے لیے ایسے پروٹوکول نہیں بنائے کہ پہلے اپوائنٹمنٹ لو گے پھر مخصوص کیے ہوئے وقت پر آؤ گے تو بات سنوں گا، نہیں، لیکن ہمیں خدا کی شان کے مطابق جو اس کے لیے واجب ہے، عزت، تعظیم، اس کے مطابق تو ضرور تیاری کرنی چاہیے نا، کہ ہم نے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ وہ خدا ہے، کوئی ہمارا لنگوٹیا نہیں ہے، کوئی ہم سے چھوٹی عمر کا یا رتبے کا شخص نہیں ہے جس سے بات کرنی ہے جیسے مرضی۔ خدا ہے، وہ سب سے زیادہ معزز یعنی عزت والا ہے، سب سے زیادہ شان والا ہے، سب سے زیادہ تعظیم کے لائق ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی شان کی وجہ سے، اس کی عزت، اس کے مقام اور رتبے کی وجہ سے دعا کے لیے واجب تیاری کرنی ہے۔ بغیر واجب تیاری کے پیش ہو جائیں گے نا تو پھر تھوڑا سا احساس ضرور آئے گا، یار ہم نے خدا کی شان کے لائق اس سے سلوک نہیں کیا۔ تو خدا کی شان کو جانتے ہوئے، اس کے رتبے اور مقام کو جانتے ہوئے ہمیں ضرور واجب تیاری کرنی چاہیے۔ تو واجب تیاری میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے شاگردوں کی طرح ہمیں دعا کی بابت سیکھنا چاہیے۔ اے خداوند ہمیں دعا کرنا سکھا۔ ہم اپنے سے بڑوں کو بلاتے ہوئے، ان سے بات کرتے ہوئے خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا لفظ ہم سے ادا نہ ہو جائے جو ان کی شان میں گستاخی شمار ہو جائے۔ جب ہم انسانی تعلقات میں، انسانی رشتوں میں، انسانی معاملات میں بات کرنے سے پہلے ہم سیکھتے ہیں، جانتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، تو ہمیں خدا سے بات کرنے کے لیے کس قدر زیادہ معلومات اور احتیاط کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں ضرور اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم سیکھیں۔ ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، بیٹا یہ آپ کے تایا جی ہیں، آپ نے ان کو سلام کرنا ہے۔ یہ آپ کے انکل ہیں، آج کل پھپھا پھپھڑ تو کوئی نہیں کہتا، انکل ہی چلتا ہے۔ یہ آپ کے انکل ہیں، آپ نے ان کو سلام کرنا ہے۔ اور بیٹیوں کو سکھایا جاتا ہے، حالانکہ بیٹوں کو بھی سکھانا چاہیے کہ جب گھر میں یہ والے رشتے آئیں تو ان کو سب سے پہلے پانی، چائے، کھانے کا انتظام کرنا ہے، کیونکہ یہ ہمارے بہت خاص رشتے ہیں۔ ہم سکھاتے ہیں نا، اگر کوئی ہمارے کسی ایسے اونچے مرتبے والے رشتہ دار سے برے لفظوں میں بات کر لے تو ہم اس کو پھر کہتے ہیں خیال کر، تجھے نہیں معلوم یہ ہمارا لگتا کیا ہے، تو اس سے اس طرح بات کر رہا ہے۔ ہوتا ہے نا ایسا، کوئی ہمارے بڑوں سے کوئی بدتمیزی کے ساتھ بات کرے تو ہم اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جب ہم خدا سے بات کریں تو پھر ہمیں پہلے سیکھ لینا چاہیے کہ ہم نے اس کو مخاطب کیسے کرنا ہے، اس کے سامنے کس طرح کی باتیں ہم نے کرنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خدا کی شان میں کوئی گستاخی کر دیں، ہم ایسے اس کے حضور پیش ہو جائیں کہ جو خدا کی شان کے لائق نہ ہو اور ہمارے خلاف بات چلی جائے۔ خدا کے حضور جب پیش ہونا ہے تو دعا کی بابت ہمیں سیکھنا ہے، یہ پہلی تیاری ہے۔ سیکھیں، دل میں جذبہ اور لگن ہو کہ میں نے دعا کے بارے میں سیکھنا ہے تاکہ میں بہتر طور سے دعا کر سکوں۔ دعا کے لیے پہلے دل اور ذہن کا تیار ہونا بڑا ضروری ہے۔ جب دل اور ذہن ایک ساتھ نہیں ہے، یہ ہی تیار نہیں ہے، ان میں ہی خدا کے حضور پیش ہونے کا احساس اور لگن نہیں ہے، تو پھر آپ کا دعا کرنا، دعا میں بیٹھنا اور شامل ہونا اور آمین کرنا اور کوئی لفظ بولنا وہ بے معنی ہو جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں جب تک دل اور ذہن تیار نہ ہو۔ خدا کہتا ہے کہ میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں،
میرے دیدار کے طالب ہوں، اپنی بری راہوں سے پھریں۔ متی 6 باب کی 12ویں آیت میں خداوند یسوع نے کہا کہ تم دعا کرو تو ایسے کرو، کہو اے ہمارے باپ سے شروع کیا، جس طرح ہم نے اپنے قصور واروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصور ہمیں معاف کر۔ پہلے اندر سے دل اور ذہن کو تیار کرنا ہے، تب خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ عبرانیوں میں لکھا ہے دل کی سچائی سے اپنے بدنوں کو، دلوں کو صاف کر کے ہم خدا کے حضور پیش ہوں۔ لوکا 18 باب میں خداوند یسوع نے دعا کی بابت تمثیلیں بتائی ہیں، ایک بیوہ اور بے انصاف قاضی والی، اور پھر دوسری کے 2 لوگ ہیکل میں دعا کرنے گئے۔ ایک نے خدا پہ بڑا احسان چڑھایا کہ میں ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں، پوری دیکی دیتا ہوں اور اس جیسا گناہ گار نہیں ہوں۔ دوسرے نے کہا مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ اس کا دل، اس کا ذہن خدا کے حضور پیش ہونے کے لیے تیار ہوا تو خداوند نے کہا کہ یہ مقبول ٹھہر کے گیا، یہ قبول ہو گیا جس نے اپنے دل اور ذہن کو خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے پہلے تیار کیا۔ ہمیں سب سے پہلے دل اور ذہن کو تیار کرنا ہے، جسے عام لفظوں میں نیت کہہ لیں، کہ ہمیں پہلے اپنی نیت بنانی ہے کہ ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور جب نیت ہوگی، دل میں احساس ہوگا کس کے حضور دعا کرنی ہے، وہ کون ہے، اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ دعا کرنے سے پہلے خدا پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ رومیو 10 باب میں لکھا ہے کہ جس پر ایمان نہ لائیں اس سے دعا کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ ایمان ہی نہیں ہے جس پر۔ جب ہمارا ایمان ہی نہیں خدا پر تو ہم اس کو پکاریں گے کیسے اور اس سے دعا کیا کریں گے؟ اس میں تو ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ وہ سنے گا یا کوئی جواب دے گا۔ ہم کسی پریشانی میں ہو، ہماری کوئی مجبوری ہو، ہماری کوئی مشکل ہو، ضرورت ہو، تو ہم سوچتے ہیں کون ہے جو میری مدد کر سکے، جو میرے مسئلے کو حل کر سکے۔ ہم دروازے کے باہر کھڑے ہو کے ہر آتے جاتے بندے کو نہیں پوچھتے بھائی جان میرا مسئلہ حل کر دے گے۔ ہم پہلے سوچتے ہیں وہ بندہ، وہ اس قابل ہے، میں اس سے پوچھوں گا، وہ میری مدد کر سکے گا۔ پہلے خدا پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ کون ہے اور کس قابل ہے۔ اگر خدا کی ذات پر ہمارا ایمان ہی نہیں ہے تو ہم دعا کیا کریں گے اور ہماری دعا کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خدا کا کلام سکھاتا ہے کہ شک نہیں کرنا۔ اگر خدا سے کچھ مانگے اور اس میں شک نہ کریں، یہ تیاری ہے۔ ذہن اور دل تیار کرنا ہے، نیت تیار کرنی ہے، انٹینشن ہم نے اپنی بنانی ہے پہلے، اور پھر خدا پر ایمان رکھنا ہے کہ خدا ہے جو کون ہے، اس کا مقام کیا ہے اور وہ کس قابل ہے، پھر اس سے مانگنا ہے۔ دعا کرنے سے پہلے مقصد طے یا معلوم کر لینا چاہیے۔ آئیے ہم دعا کریں، کس لیے دعا کریں پہلے یہ تو معلوم ہو، کس کام کے لیے دعا کرنی ہے، مقصد کیا ہے دعا کا۔ کوئی ہمیں ایسے ہی کوئی مٹھائی لے کے آ جائے اور کہے کہ یہ ذرا آپ کھا لیجئے، تو ہم پہلے کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں یہ کس خوشی میں مٹھائی ہے۔ کوئی ہمیں کھانے کی دعوت دے تو کہتے ہیں کیا ہوا، کس بارے میں، کس خوشی میں ہمیں آپ دعوت دے رہے ہو۔ جب دعا کے لیے کہا جائے، جب دعا آپ کے من میں آ جائے کہ کرنی ہے، تو پہلے مقصد تو طے کرو یا معلوم کرو۔ معلوم اس لیے کیونکہ جیسے میں کئی لوگوں کو میسج کرتا ہوں کہ جی آئندہ جمعے کو آپ دعا میں رہنمائی کریں گے، تو انہیں پوچھنا چاہیے، میں تو بتا دیتا ہوں کہ آپ اس طرح سے دعا کریں گے، پوچھنا چاہیے پہلے جی پریئر پوائنٹس کیا ہیں، دعا کے نکات کیا ہیں، کن مقاصد کے لیے، کن باتوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ پہلے مقصد معلوم کرو کہ کس بارے میں دعا کرنی ہے، پہلے یا مقصد طے کرو، ڈیسائیڈ کرو خود۔ اگر دعا کرنی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے یا میں نے کس کام کے لیے دعا کرنی ہے، یا اگر کسی نے آپ کو بول دیا ہے کہ جی آپ دعا کریں تو اس کو پوچھو بھئی کس مقصد کے لیے دعا کرنی ہے۔
کیونکہ دعا کوئی ہلکا کام نہیں، بڑا اہم سنجیدہ اور مقدس کام ہے. تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے ہے. اور پھر دعا کرنے سے پہلے موقع اور وقت یا تو طے کر لیں یا پتہ کر لیں کہ موقع کون سا. بھائی پتہ ہونا چاہیے موقع کون سا ہے، کس پہ دعا کرنی ہے، کس موقع پر دعا کرنی ہے. واٹ از دا اوکیزن. خوشی کا موقع ہے، غم کا موقع ہے، کوئی بیماری کا وقت ہے، کوئی خوشی کی گھڑی ہے جس میں شکر گزاری کرنی ہے، کسی کے امتحان ہے تو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کسی کے گھر میں کوئی خوشی ملی ہے تو اس کے لیے بلایا ہے، یا کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اس کے لیے بلایا ہے، کسی شخص کی نوکری کا معاملہ ہے، ملازمت کا، گھر کا، کام کا، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کی جائیداد کا مسئلہ ہے، کسی کے رشتہ داری کا مسئلہ ہے. موقع تو معلوم کرو کہ موقع کون سا ہے دعا کا، اور پھر وقت کون سا وقت چل رہا ہے جس میں مجھے دعا کرنی ہے، یا کون سا وقت ہوگا جس میں دعا کرنی ہے، اور کتنا وقت ہوگا. موقع دیکھو، وقت دیکھو، خوشی کا ہے، غم کا ہے، ذرا جلدی والا کام ہے یا تسلی سے کرنے والا موقع ہے، حالات کیا چل رہے ہیں، وقت کیسا چل رہا ہے، یا وقت کتنا ہے، کون سا وقت چل رہا ہے، اس کے مطابق دعا کرنی ہے. تو تیاری پہلے یہ سوچ لیں، طے کر لیں کہ ہم نے فلاں موقع پر دعا کرنی ہے اور اس وقت یا اتنے وقت کے لیے دعا کرنی ہے. ہم نے کھانے پہ کلیسیائی دعا نہیں کرنی. کوئی بیمار ہو تو ہم نے موت والی دعا نہیں کرنی کہ خداوند ان کو صبر، اطمینان اور تسلی دے، بھئی ابھی وہ زندہ ہے. یہ نہیں کرنی. موقع دیکھیں کہ کس طرح کی دعا کرنی ہے، پہلے ذہن میں یہ تیاری کریں موقع کون سا ہے اور وقت کون سا ان کا چل رہا ہے اور کتنا وقت ان کو دینا چاہیے. اب ہسپتال میں ڈاکٹر کہتا ہے جی ہم آپریشن تھیٹر کے لیے بندے کو لے کے جا رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی 1 منٹ ذرا دعا کرنے دے، اور اسی شروع ہو جانے ہیں. پہلا زبور 141 گاؤنا ہے، پھر اس تو بعد جناب اساں دعا کرنی ہے، چنگا جھٹ لا کے پورے ہسپتال نو دسنا کہ اتنے بھائی آئے ہیں اسی. ڈاکٹر بندہ لے بھی جانا ہے تو تہاڈی دعا اتھے ہی لگی رہنی. ٹھیک ہے. موقع دیکھیں، وقت دیکھیں، یا پہلے طے کر لیں یا معلوم کر لیں کہ بھائی مجھے دعا کے لیے کہہ رہے ہو، موقع کون سا ہے اور وقت کتنا ہوگا. یہ تیاری کریں پہلے. اور دعا کرنے سے پہلے دعا کرنے کی جگہ اور جماعت میں شامل لوگوں کی بابت یا تو طے کر لیں یا معلوم کر لیں. جگہ کون سی ہے جہاں مجھے دعا کرنی ہے؟ کیا چرچ میں دعا کرنی ہے، عبادت میں دعا کرنی ہے، یا کسی کے گھر میں دعا کرنی ہے، یا کسی کے کام کی جگہ پر دعا کرنی ہے، یا ہسپتال میں دعا کرنی ہے، یا قبرستان میں دعا کرنی ہے، یا کسی اسکول میں کرنی ہے، یا کسی عوامی جگہ پر دعا کرنی ہے، پبلک پلیس پر. جگہ کون سی ہے اور وہاں لوگ کون ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کوئی غیر زبانوں میں بول رہا ہے تو غیر قوم والے، غیر ایماندار، جنہیں مذہب کا، ایمان کا، مسیحیت کا، پاک روح کا کچھ پتہ نہیں، وہ آ کے سنیں گے غیر زبانیں تو وہ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں. موقع دیکھو، جگہ دیکھو، لوگ دیکھو. پہلے ایمانداروں کی جماعت ہے جو روح القدس کی نعمتوں سے واقف ہے، وہاں آپ غیر زبان میں اگر دعا کرتے ہیں تو پھر تو ان کے لیے برکت کا سبب ہے. اور اگر ایسے لوگ ہیں کہ جو پاک روح کی اس نعمت کو جانتے ہی نہیں اور ان میں اگر آپ غیر زبانوں میں دعا کر رہے ہیں تو سننے والے کہیں گے یہ کیا کر رہے ہیں. وہ گستاخی والے الفاظ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو ہمیں تکلیف دے سکتے ہیں. وہ دعا کرنے والے کو غلط نام بھی دے سکتے ہیں کہ یہ بندہ شاید اپنے ہوش میں نہیں ہے. جیسے پینتیکوست کے دن جب غیر زبانوں میں باتیں ہو رہی تھیں، لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری ہی زبان میں بات ہو رہی ہے، اور جو نہ سمجھنے والے تھے وہ کیا سمجھتے تھے کہ یہ تازہ مے کے نشے میں ہے. تو جگہ دیکھیے. دعا کرنے سے پہلے خداوند یسوع نے کہا کہ تو چوکوں اور چوراہوں میں کھڑا ہو کر دعائیں نہ کرنا. کہاں جانا؟ اپنے گھر میں جا، کوٹری میں جا، دروازہ بند کر، وہاں دعا کر. تو لوگ ہیکل میں دعا کرنے کے، وہاں دعا کرنے کے لیے جاؤ.
کسی کے گھر میں ہو، آپ کہیں کسی جگہ پر ہو، پہلے اس جگہ کے بارے میں معلوم کرو یا جگہ طے کرو۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول ندی کے پاس چلے گئے یہ سوچ کر کہ وہاں دعا کرنے کی جگہ ہوگی جہاں نہ ہم لوگوں کو تنگ کرے نہ لوگ ہمیں ڈسٹرب کریں۔ جگہ کے بارے میں یا خود طے کرو یا جگہ کے بارے میں معلومات کرو کہ کہاں ہم نے دعا کرنی ہے، اور پھر وہاں لوگ کیسے ہوں گے، اس کے مطابق آپ نے دعا کرنی ہے تاکہ وہ آمین کہہ سکیں آپ کے ساتھ۔ جس کو دعا کے الفاظ کی سمجھ ہی نہیں آئی، اسے کیا پتا آپ نے مانگ لیا دل میں کیا معلوم اس کے خلاف آپ نے کچھ بات کی ہے، اس کو کیا پتا وہ آمین کیوں کہے گا آپ کے ساتھ۔ تو پہلے لوگ طے کیجئے کہ ہم کن کے بیچ میں دعا کرنے جا رہے ہیں، یا معلوم کر لیں کہ کون لوگ ہوں گے وہاں پر۔ اور اگر کوئی خدا کا خادم آپ جس کو بلاتے ہیں اپنے ہاں، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ مجھے اپنے ہاں بلا رہے ہیں، مقصد کیا ہے، موقع کون سا ہے، آپ اپنے گھر تو بلا رہے ہیں لیکن وہاں اور کون کون ہوگا، تاکہ اس طرح سے وہ تیار ہو کر دعا کے لیے آپ کے ہاں جا سکے۔ تو اس کو برا نہیں سمجھنا چاہیے کہ آپ اتنی معلومات کیوں لے رہے ہیں، کیونکہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ غیر قوموں کے بیچ میں تو نہیں اسے بلا رہے، وہ پھر اس طرح تیار ہو کے جائے گا، یا آپ کا اپنا خاندان ہے تو وہ اس طرح سے تیار ہو کے جائے گا، یا آپ نے کچھ عزیز دوست بھی بلائے ہوئے ہیں تو وہ اس طرح سے تیار ہو کے جائے گا۔ کرنیلیس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بلایا ہوا تھا اپنے گھر میں، جب پطرس کو بلایا تو معلوم ہونا چاہیے کہ کس جگہ دعا ہونی ہے اور وہاں کون سے لوگ ہیں۔ خدا کی حیثیت، دعا کی اہمیت اور مقصد کی وجہ سے جسم، لباس اور جگہ وغیرہ کی بابت بھی ہمیں واجب تیاری ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ خدا پاک ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی پاک ہو کر اس کے پاس آئیں، اپنا جسم خوبصورت بنائیں۔ پھر وہی بات، کسی بڑے افسر نے بلایا ہو آپ کو اور آپ پسینے دے پجے، پسینے کی بڑی ساری بو آپ سے آتی ہو، مچھلی منڈی میں کام کرتے ہو اور مچھلیوں کی بو آپ سے آ رہی ہے، تو آپ کسی کے گھر دعوت کے لیے اس طرح تو نہیں جاؤ گے، اگلا تو شاید برا منائے، یار کیا کرتے ہو۔ خداوند یسوع نے فرمایا، ایک بادشاہ نے ضیافت کی تو جب لوگوں کو لے کے آئے اس کے نوکر، تو جو ضیافت کے لباس میں نہیں تھا اس کو نکال دیا کہ تجھے تمیز نہیں ہے کہ اس جگہ آنے کے لیے تجھے لباس کیسا پہننا چاہیے۔ جب خدا کے حضور ہم نے دعا کے لیے پیش ہونا ہے نا، تو دل اور نیت سے کام شروع کر کے ایمان پہ آنا ہے، مقصد پہ آنا ہے، اور اس کے لیے وقت اور موقع کا خیال کرنا ہے، اور پھر جگہ کا اور لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے، اور ہم نے اپنے بدن اور اپنے لباس کا اور جگہ کا بھی خیال کرنا ہے۔ بدن پاک ہونے چاہیے، لباس صاف ہونا چاہیے، جگہ بھی ایسی ہو۔ خداوند یسوع نے کہا چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر اونچی اونچی دعائیں کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو خداوند نے کہا جہاں دل کرے دعا کر لو، میں تے ایتھے ہی کرنا ہے، سگنل دے وچ کھلو کے، پاویں ریڈ لائٹ ہوئی ہے، گڈی اوتھے ہی پارک کرنی ہے، باہر نکل کے دعا کرنی ہے۔ یسوع نے کہا جتھے مرضی دعا کرو۔ اب یہ کوئی عقل والی بات تو نہیں ہے، دعا کے لیے کوئی جگہ بھی مناسب ہونی چاہیے۔ رسول اور یسوع مسیح دونوں ایسی جگہ ڈھونڈتے تھے جہاں کوئی ڈسٹربنس، کوئی خلل نہ ہو، جہاں کوئی نہ آپ سے پریشان ہو اور نہ آپ کسی کی وجہ سے پریشان ہو۔ پرانے عہد نامے میں لوگ خدا کے حضور پیش ہونے کے لیے جسم اور لباس کی تیاری کا اہتمام کرتے تھے۔ خدا نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون اور اس کے بیٹے جو میرے لیے کاہن ہوں گے اور میرے حضور نذریں، ہدیے، قربانیاں پیش کیا کریں گے قوم کی طرف سے، ان کے لیے ایسی خوبصورت پوشاک تیار کرو جو پہن کر میرے سامنے آیا کریں، اور جب وہ میرے بارگاہ میں داخل ہوں اس سے پہلے وہ اپنے بدن صاف کیا کریں، دھویا کریں، صاف پوشاک پہن کر میرے سامنے آیا کریں۔ یعقوب جب اپنے خاندان سمیت خدا کے ساتھ پھر سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے، پھر سے بحال کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اپنے بیچ سے بتوں کو دور کرو، ناپاک چیزوں کو دور کرو، اپنے بدنوں کو، اپنی پوشاکوں کو صاف کرو، ہم خدا کے حضور پیش ہوں گے۔ قوم کو خدا کہتا ہے میں تیسرے دن تم سے ملاقات کروں گا، تم سے بات کروں گا، 3 دن تک تم اپنے بدنوں کو بھی پاک کرو اور اپنی پوشاکوں کو بھی پاک کرو۔
اپنے لباس کو پاک کرو۔ پرانے عہد نامے میں بڑی سختی تھی، بڑی پابندی تھی اس بات کی کہ آپ نے خدا کے حضور جب پیش ہونا ہے تو اپنی پوشاک اور اپنے بدن کو گندا ناپاک نہیں کرنا، بلکہ صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، پھر پیش ہونا ہے خدا کے حضور۔ اور نئے عہد نامے میں بھی دعا کے لیے پاک اور صاف بدنوں اور دلوں کا تقاضا کیا گیا ہے۔ پولس رسول نے یہ سکھایا کہ مرد ہر جگہ پاک ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کیا کریں۔ یعقوب کے خط میں بھی اور عبرانیوں کے خط میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے بدنوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے دلوں کو صاف کر کے، پاک کر کے خدا کے حضور پیش ہوا کریں، کیونکہ خدا پاک ہے، وہ عزت والا ہے، وہ شان والا ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ عظیم ہے، وہ بزرگ ہے۔ اس کی عزت کی خاطر ہمیں اپنے آپ کو پاک اور صاف کر کے خدا کے حضور دعا کے لیے پیش ہونا چاہیے۔ تو بھی دل کی سچائی سے اور نیک مقصد کے تحت کسی بھی حالت میں کی گئی دعائیں خدا ضرور قبول کرتا ہے۔ اگر ہماری نیت نیک ہے اور ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں یا ہماری جسمانی حالت ایسی ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی گندی ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہے دعا کی، اس حالت میں اگر ہم دل کی سچائی سے اور نیک مقصد کے تحت خدا کے حضور دعا کرتے ہیں تو خدا اسے قبول کرتا ہے۔ نہمیہ دوسرے باب میں لکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے حضور پیش تھا۔ بادشاہ کے حضور وہ اس کا نوکر تھا، اس کا کپ بیرر تھا، اس کا ساقی تھا، اس کو پیالہ پیش کرنے والا تھا۔ کیا سوچتے ہو کہ وہ بڑا پسینوں سے بھیگا ہوا، بہت زیادہ پسینے کی وجہ سے اس کے لباس اس کے بدن سے چپکا ہوا، گیلا اور بدبودار لباس پہن کے وہ بادشاہ کے حضور اس کو کپ دینے جاتا ہوگا؟ بادشاہ کے حضور اس نے اس کو پیالہ پیش کرنا ہے تو پہلے وہ ضرور پاک صاف ہوتا ہوگا، اپنے آپ کو غسل دیتا ہوگا، صاف ہو جاؤں اور اچھی پوشاک پہنوں۔ یاد ہوگا آپ کو جب یوسف کو قید خانے سے نکالا گیا اور فرعون بادشاہ کے سامنے پیش کرنا ہے تو اس کو صاف ستھرا کیا گیا، حجامت بنوائی گئی اور اس کو پوشاک بدلوائی گئی، یعنی شیو شوب کروا کے، کٹنگ کروا کے، پوری ڈریسنگ سیٹنگ کروا کے پھر اس کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا کہ بادشاہ کو بدبو نہ آئے، اس سے بادشاہ کی نگاہ میں یہ نفرت انگیز نہ ہو، یہ اس کو برا محسوس نہ ہو۔ نہمیہ بادشاہ کے حضور جب جاتا ہوگا تو خوبصورت پوشاک اور خوشبوؤں سے معطر ہوتا ہوگا، لیکن اسی حالت میں وہ دعا کرتا ہے۔ کپ ہاتھ میں ہے، مقصد یہ کہ آپ اپنے یونیفارم میں ہو، آپ اپنے کام کی جگہ پر ہو، آپ کسی افسر کے سامنے بھی پیش ہو، آپ اپنے دل کی سچائی اور نیت کے ساتھ اگر ٹھیک ہو دعا کر رہے ہو تو خدا اسے قبول کرتا ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے ہے، پیالہ پیش کر رہا ہے میں کا، اس حالت میں بھی وہ دعا کرتا ہے اور خدا اس کی سنتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد، اس کی نیت ٹھیک ہے۔ مرکز 10واں باب ہے، اس میں اس اندھے برتمائی کا ذکر ہے جو راہ پہ بیٹھا ہوا ہے، فقیر ہے، مانگنے والا ہے، بیگر ہے، بلائنڈ ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع جا رہا ہے۔ اب اندازہ کیجئے جو راہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے دھول مٹی سے بھرا ہوگا، اٹا ہوگا اور گندی پوشاک اور لباس ہوگا، کیا وہ بہت خوبصورت لباس میں اور خوشبوؤں سے بھرا ہوگا؟ نہیں، وہ یسوع کو پکارتا ہے، یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یسوع پوچھتا ہے کیا چاہتا ہے؟ یہی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، بینا ہو جاؤں، میں دیکھنے لگ جاؤں۔ جا، ٹھیک ہو گیا تو، کیونکہ اس کے دل کی سچائی ہے اور اس کا مقصد نیک ہے۔ وہ گندی پوشاک میں گندی زمین پر ہے تو بھی اس کی دعا سنی گئی۔ یونا نبی کہاں ہے؟ سمندر کے اندر، مچھلی کے پیٹ میں، وہاں تو بڑی خوشبوئیں ہیں۔ مچھلی کے پیٹ میں صاف ستھرا ماحول ہوگا، جو کچھ کھاتی پیتی ہے وہ اندر، اور اس کی وجہ سے وہ سب گیسیں، بدبو، گندگی سب کچھ اندر ہے نا اس کے، اور وہ اندر ہے۔ کتنا وقت رہا؟
3 रात दिन, 3 रात दिन यूना मछली के पेट में रहा। वो टी बैग की तरह झटका लगा के बाहर नहीं निकाला गया। और इतना वक्त अंदर रहकर क्या सोचते हो, उसका बदन और उसकी पोशाक खुशबुओं से भरी होगी, साफ सुथरी होगी? मैली, गंदी, बदबूदार होगी। और लिखा है यूना बाब नंबर 2, मैंने वहां से ही दुआ की और खुदावंद ने मेरी दुआ सुनी। लूका 23वां बाब है। खुदावंद यीशु सलीब पर लटका है। एक दाएं और एक बाएं डाकू हैं। एक कहता है, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने दुआ की, ऐ यीशु मुझे याद करना। वो बहुत नहा धो के, साफ सुथरा हो के, अच्छी पोशाक पहन के खुदा के हजूर आया था। वो तो बेलिबास था, क्योंकि सलीब पर जब लटकाते थे तो उनकी पोशाकें उतार ली जाती थीं। यस्सु की पोशाक भी उतार ली गई थी और उसका चोगा तो कुरा डाल के उसका कुर्ता बांट लिया गया, उसकी पोशाक बांट ली गई। और उनके जिस्म धूल, मिट्टी से, पसीने से भरे हुए, जख्मों से भरे थे। क्या ये बड़ी खूबसूरत हालत थी जिसमें वो सलीब पे लटका हुआ था डाकू? वो साफ सुथरी और पाक हालत थी? क्या यूना की हालत साफ सुथरी और पाक थी? क्या मांगने वाले की जो राह के किनारे था हालत और लिबास पाक और साफ सुथरा था? नहीं। वो जिस हालत में थे उनमें एक बात यकसां थी, कॉमन थी, कि उनका दिल सच्चा था और उनकी नीयत नेक थी, उनका मकसद नेक था। और किसी भी हालत में वो थे, चाहे वो अपने जिस्म उनके खराब हालत में, उनकी पोशाकें खराब हालत में थी, जिस भी हालत में वो थे, जिस्मानी तौर पर, बदनी तौर पर, पोशाक के एतबार से उन्होंने दिल की सच्चाई से और नेक नीयती से दुआ की तो खुदावंद ने उनकी दुआएं सुनी हैं। तो भी हमें खुदा मौका दे तो हम अपने बदन साफ सुथरे रखें, हम अपनी पोशाक साफ सुथरी रखें, हम वो जगह जहां हमने दुआ करनी है उसे साफ सुथरा रखने की कोशिश करें। ऐसी जगह तलाश करें जहां कोई आपको परेशान ना करे और ना आप किसी के लिए परेशानी का सबब बनो, क्योंकि यही यीशु मसीह और उसके शागिर्दों की रिवायत है कि वो दूर चले जाया करते थे। पहाड़ पे यीशु चला गया, कभी जंगल में चला गया, कभी वीराने में। शागिर्द भी कभी नदी के किनारे, कभी छत के ऊपर चले गए। लेकिन जब जब जरूरत महसूस हुई फिर उन्होंने परवाह नहीं की। यीशु सलीब पर लटका हुआ, जख्मों से चूर है, तो भी 3 दुआएं करता है। जब 7 कलमे हैं, पहला, चौथा और 7वां, तीनों दुआएं हैं। और वो डाकू भी जो साथ लटका हुआ है वो भी दुआ करता है तो कबूल हो जाती है। यूना नबी गंदी जगहों पर, मछली के पेट में यूना नबी है, कोई साफ सुथरी पाक जगह नहीं है, वहां दुआ करता कबूल हो जाती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि तैयारी के साथ दुआ करें, और जब जरूरत हो तो जिस हालत में भी हो हम दुआ करें। तैयारी बीच में रुकावट नहीं बननी चाहिए कि जी मैं अभी दुआ नहीं कर सकता क्योंकि मैं काम की जगह पर हूं, मेरे हाथ गंदे हैं, मेरा जिस्म गंदा है। अगर आप अपनी रोजी कमाते हुए जिस्मानी तौर पर पोशाक आपकी गंदी है, जिस्म आपका गंदा महसूस होता है, रोजी कमाते हुए, रोटी कमाते हुए, तो फिर आप दुआ कर सकते हो। आप ये मत सोचना कि मैं जाऊंगा, नहाऊंगा, कपड़े अच्छे पहनूंगा, फिर दुआ करूंगा, उससे पहले नहीं कर सकता। ऐसा ना सोचें। आप जिस हालत में है, अगर आपका दिल सच्चा है और मकसद नेक है तो किसी भी हालत में है आप दुआ कीजिए, खुदावंद उसे सुनेगा। लेकिन अगर खुदा तौफीक देता है और आपके पास मौका है और आपके पास ज़िंदगी है और इतने वक्त मौजूद है कि आप नहा सकते हो, कपड़े बदल सकते हो, तो बेहतरीन बात यह है कि अपने बदन को साफ़ कीजिए, अपनी पोशाक को साफ़ कीजिए और ऐसी जगह बैठिए कि जहाँ कोई डिस्टर्ब ना करे,
کوئی آپ کو پریشان نہ کرے اور نہ آپ کسی کے لیے پریشانی کا سبب بنو۔ سو دعا تیاری کے ساتھ کیجیے۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ کی باری ہے کلیسیا میں دعا کے لیے، تو اسی دن سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر، دلی طور پر، بدنی طور پر، پوشاک کے اعتبار سے تیار کرنا شروع کر دیجیے کہ میں نے ساری کلیسیا کی طرف سے خدا کے حضور پیش ہونا ہے۔ تیاری کے ساتھ کیجیے دعا، خداوند کی شان کے مطابق تیاری کیجیے۔